بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، اے نبی فرما دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، رب الناس تمام انسانوں کا جو رب ہے۔ یہ ذرا وہ رب العالمین کے ساتھ بات جڑ گئی ہے، شروع کہاں سے کیا تھا؟ الحمدللہ رب العالمین، سارے جہانوں کا، ساری مخلوق کا رب ہے، اور اب آگئی بات رب الناس تمام انسانوں کا رب ہے۔ اب اگلی بات بھی ہے، اس رب کے اندر یہ بھی شامل ہے ملک الناس، لوگوں کا بادشاہ بھی ہے۔ وہ بادشاہ ہے، لوگ مانے نہ مانے بادشاہ لوگوں کا وہی ہے۔ یہ صرف آسمان اور زمینی کا بادشاہ نہیں ہے، لوگوں کا بھی بادشاہ ہے۔ میں نے آپ کو یاد کرایا تھا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، گھر کا رب ہے تو کس معنوں میں رب ہوگا وہاں پہ؟ وہ ظاہر ہے انہی معنوں میں رب ہے، مالک ہونے کے معنوں میں، مختار ہونے کے معنی میں رب ہے، اس کا حکم چلنا چاہیے اس معنی میں رب ہے۔ اسی طرح ملک الناس، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، تینوں لفظ آ گئے۔ اور اس کو وہ تعبیر کی غلطی کی بات آتی رہی ہے نا، تو بات اصل میں کیا ہے؟ بات یہ سمجھ لیں، یہ جو تعبیر عام طور پہ معروف ہے نا، یہ کہ پوجا کی جائے، پرستش کی جائے، محبت کی جائے، رغبت کی جائے، وہ اس کا ذکر کیا جائے، یہ تعبیر غلط تو نہیں ہے، اسے غلط کہنا تو صحیح بات نہیں ہے۔ قرآن یہ چاہتا ہے کہ آپ کا اللہ کے ساتھ یہ تعلق ہو، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، لیکن یہ تعبیر مکمل نہیں ہے۔ یہ تعبیر برابر ہے مشرکین کے آلہہ کی جو تعریف ہے اس کے، جبکہ اصل تعبیر کی مطلب پوری مکمل جامع تعبیر کیا ہے کہ یہ سب کچھ بھی ہے، وہ بادشاہ بھی ہے۔ اب عام طور پہ کیا ہوتا ہے، بادشاہوں کے ساتھ یہ والی جو ہے نا محبت کا تعلق، ان کے ساتھ یہ رحمت رحمان ہونے کا تعلق ان کا نہیں بنتا، اس لیے جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ بادشاہت کا تصور ہم جوڑتے ہیں تو ذرا طبیعت رکتی ہے کہ یار بادشاہ تو فرعون جیسے ہوتے ہیں، بادشاہ حکمران تو جو ہمارے جیسے ہیں اس طرح کے ہوتے ہیں، تو اللہ حکمران ہے تو اللہ ان جیسا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اصل سمجھانے کی بات یہ ہے کہ اللہ رحمان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، اللہ ودود بھی ہے، شفیق بھی ہے، الہ بھی ہے، رب بھی ہے، اور وہ ساری باتیں بھی اس کے ساتھ محبت والی، التفات والی ہونی چاہیے، لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ وہ ایک بہت مہربان بادشاہ بھی ہے، وہ محبت کرنے والا بادشاہ ہے۔ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یہ والا بادشاہ ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ تو اس کو بادشاہ مانو، مگر وہ ان بادشاہوں پر قیاس کر کے نہ مانو، وہ محبت کرنے والے بادشاہ کے طور پہ مانو۔ تو میں اس بادشاہ ارض و سما اور بادشاہ جن و انس کی پناہ میں آتا ہوں، من شر الوسواس الخناس، ہر وہ جو خناس ہے نا، وہ خناس کی وضاحت میں نے کل بھی کی تھی آپ کے سامنے، کہ جو قریب آئے، کوئی شے جو ہے وسوسہ ڈالے، کوئی مطلب کسی شے کی طرف راغب کرے، آپ جو ہی چونکیں وہ پیچھے ہٹ جائے، چھپ جائے، نظر نہ آئے، پتہ نہ لگے کہ یہ خیال کدھر سے آیا ہے یا یہ انیشیٹو کس کا ہے، تو وہ اس کا طریقہ واردات یہ ہے۔ تو وہ ایک خیال پیدا کرتا ہے، یہ وسوسہ ہے، کسی چیز کی طرف جو ہے نا وہ متوجہ کرتا ہے سوچ کو، اور جو ہی آپ چونکے کہ یہ تو اللہ کے حکم کے خلاف ہے، وہ چپکے سے کہیں کنارے ہو جاتے ہیں، پھر نہیں کوشش کرتا ہے۔ اس کو کہا گیا کہ انسان کے دل کے ساتھ وہ تھوتنی لگاتا ہے جب انسان غالب ہوتا ہے، غافل ہوتا ہے، جو ہی اللہ کو یاد کرتا ہے نا پیچھے ہٹ جاتا ہے، ادھر ہی چھپ جاتا ہے، کہیں دور نہیں جاتا ہے، رہتا ہے آدمی کے اندر ہی ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو غائب ہو گیا، لیکن یہ کہ اللہ سے ذرا غافل ہوئے، اس نے اپنا کوئی نہ کوئی جو ہے نا انجیکشن اسی وقت خیال کا انجیکشن لگا دینا ہے۔ تو بندہ سمجھتا ہے بڑا اچھا خیال آیا ہے، آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، خیر غیب سے اچھے مضامین بھی خیال میں آتے ہیں، لیکن وہ القاء کسی اور کا ہوتا ہے، وہ بھی لاشعوری ہوتا ہے، ہمیں تو نہیں پتہ لگتا، اور یہ بھی لاشعوری ہوتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ خناس جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ اندازی کرتا ہے، خیال ڈالتا ہے۔ من الجنۃ والناس، اب ایک مطلب تو یہ ہوگا کہ وہ جنوں میں بھی اور انسانوں دونوں میں وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ ایک مطلب یہ بھی ہوگا یہ جو خناس ہے نا، یہ جنوں میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے۔ وہ جنوں کا بڑا وہ شیطان ہے، اور بھی اس کے نیچے آخر پوری چین آف کمانڈ ہوگی، وہ بھی ہیں، لیکن بعض انسان جو جنوں کے رابطے میں ہوتے ہیں نا،
ان کی تھاٹ یا ان کے خیالات یا ان کے گفتگویں ایسی ہوتی ہیں کہ جو وسوسے کا درجہ رکھتی ہیں، کلیئرٹی نہیں ہوتی، لیکن وہ بہرحال شک ضرور پیدا کر دیتے ہیں، جسے کہا گیا تھا، ہم نے سورہ انعام کے جو ہے نا اس میں پڑھا تھا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، جن بھی دشمن ہوتے ہیں، انسان بھی دشمن ہوتے ہیں، یوحی بعضهم الی بعض، ان میں سے ایک دوسرے کی طرف وحی کرتا ہے، کیا وحی کرتا ہے؟ زخرف القول، ایک ایسی بات جو بہت اٹریکٹیو ہوتی ہے، دل مو لینے والی بات ہوتی ہے، مگر اس میں جو خیال ہوتا ہے وہ دھوکہ ہوتا ہے، زخرف القول غرورا، ہوتا غرور ہے، دھوکہ ہوتا ہے۔ تو اب آپ سوچیں نا، انسان تو جن کی طرف وحی نہیں کر سکتا، میں اور آپ تو اس کا اختیار نہیں رکھتے کہ جن کے دل میں کوئی خیال ڈالیں، جن انسان کی طرف وحی کر سکتا ہے، اور وحی کا مطلب صرف وہی نہیں ہوتا جو جبریل لے کے آئیں، اشارہ کر دینا، خیال میں ڈال دینا، کوئی بات کسی طرف ذہن متوجہ کر دینا، یہ ہے، تو یہ جنات کرتے ہیں، انسان بھی کرتے ہیں، لیکن جو انسان یہ کر رہے ہوتے ہیں ان کے پیچھے بھی جنات ہی ہوتے ہیں۔ آخر ان کی بات میں اتنی اٹریکشن کیسے پیدا ہوتی ہے، وہ دل لبھانے والی کیسے ہوتی ہے؟ تو حضور نے فرمایا بعض جو ہے نا کلام جادو ہوتے ہیں، تو یعنی ان کے اثر جادوئی ہوتا ہے، اٹریکشن اتنی ہوتی ہے، بیچ میں کچھ نہیں ہوتا، زخرف القول غرورا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا ان شیاطین سے بچائے، اور یہ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے جو تعوذ کا حکم دیا گیا اسی لیے کہ یہ جو شیطان خیال پیدا کرتا ہے اکثر و بیشتر قرآن مجید کے ذریعے سے بھی پیدا کرے گا، یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا والا مضمون ذہن میں رکھیں۔ تو یہ ساری ان احتیاطوں کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اب یہ سمجھیں کہ جو ہم نے سورۃ الناس پڑھی ہے نا، یہ سورۃ الفاتحہ ہی کا ایک طرح سے خلاصہ ہے، یہ جوڑ دیتی ہے اس کے ساتھ، الحمدللہ رب العالمین، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس عبادت کے راستے ہی میں یہ رکاوٹ بنتے ہیں، اس اللہ کی میں پناہ میں آتا ہوں ان رکاوٹ پیدا کرنے والوں سے۔ تو یہ جو ہے نا اس معنی میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ ختم ہو گیا، یہ گویا دوبارہ سٹارٹ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اس کتاب کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بہرحال ہر دفعہ جب ختم ہوتا ہے، جب شروع کرتے ہیں تو بہت بوجھ ہوتا ہے کہ کیسے ختم ہوگا، جب ختم ہوتا ہے تو بہت اداسی سی ہوتی ہے، اور افسوس بھی ہوتا ہے، یعنی بجائے ایک طرح کی خوشی بھی ہوتی ہے، تو عجیب ملے جلے احساسات ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ کا شکر، لاکھ لاکھ شکر کہ ہم بغیر کسی رکاوٹ کے اتنے، یعنی یہ تو اللہ کی مدد کے بغیر ممکن ہی نہیں ہوتا، انسان ہے تھک بھی جاتا ہے، بیمار بھی ہو جاتا ہے، تو یہ خصوصی فضل ہوتا ہے اللہ کا کہ جنہوں نے مستقل اٹینڈ کیا ان کے لیے بھی بڑے فضل کی بات ہے۔ اور بہرحال اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم مجھ پہ بھی ہوا کہ میں اس کی تکمیل آپ کے سامنے یہاں کرنے میں کامیاب ہو گیا، مکمل ہم نے کر لیا۔ تو اب ہم نے نماز پڑھنی ہے، میرا خیال ہے ایک دعا تو کر ہی لیں، چھوٹی ہلکی پھلکی جی، اور یہ ہے کہ جب اس کے بعد 20 رکعتیں پڑھیں گے، پھر وقفہ ہوگا، پھر جو وطر ہوں گے اس میں ایک دوسری دعا بھی، یعنی وطروں کے اندر ہی دعا ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم انس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان واشرح صدورنا للإسلام اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام
ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا أن نتوب إليك توبة نصوحا اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.